الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جہاں کے سارے کمالات صرف ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اہلیان گھیلا کلاں اہل سنت والجماعت، اس جلسہ حاضہ کی جس کا عنوان مقصد ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرات محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ ہی مجھے جب ٹائم ملا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، تو یہ ٹائم بھی ملتا جلتا ہے۔ آج کی حاضری کے مقصد جو ہیں وہ دو ہیں، ایک تو آپ کے اس پروگرام میں شامل ہونا، اور دوسرا میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں امجد صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ بہت علیر رہیں، دعا فرماؤ اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائم مستمرہ نصیب فرمائے۔ ان کی عیادت کے لیے آنا، وہاں جانا بھی میرا حق بنتا ہے، بہن ہے میری، لیکن یہاں بیٹھ کر میں اجتماعی طور پر دعا کروں، ان کو پتہ ہے میری مصروفیت کا۔ اس پروگرام کے لیے میں بہت حضرت سے معذرت کرتا رہا، لیکن ان کی محبت، بھائی ظفر شہزاد کا بہت زور میرے پر دینا، بھائی امجد کا، کیونکہ آپ یقین کریں اتوار پیر کی رات شروع ہو رہی ہے، ہو چکی ہے۔ میں 24 تاریخ کو جلال پور پیر والا اور دارالقرآن کے روڈ پکے سے فارغ ہو کر دوبارہ پھر میں ٹنڈو آدم اور حیدرآباد، جمعے کے دن تھا، تو ہفتے کی رات کو تقریباً 1:30 بجے سفر شروع کیا۔ کل رات میں سید ارشد الحسینی دامت وفیوزہم، ان کے پاس بھی وقت نہیں، فارغ ہم بھی کوئی نہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ان 2-4 منٹ 10-15 منٹ کی گفتگو کے اندر کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد، جن کو سمجھایا وہ صحابہ کرام، جو سمجھ گئے وہ صحابہ کرام، اور اللہ جل شانہ نے ان کے سمجھنے پر ایسی خوشی کا اظہار فرمایا، ان کو اللہ جل شانہ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے آئیڈل بنا دیا۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، اگر تم میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کے نقش قدم پر تمہیں چلنا پڑے گا، اگر خدا کی رحمت کا دامن پکڑنا چاہتے ہو تو پھر جس طرح میں تمہیں کہہ دوں دن ہے تو دن، رات ہے تو رات، تمہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس وقت پوری دنیا کے انسان، خصوصاً اہل کفار، آپ یقین مانے یا نہ مانے، وہ ہماری موجودہ زندگی جو ہر طرح سے متاثر ہو چکی ہے، اور 1 سال سے اس کورونا جیسے موذی مرض مصیبت سے متاثر ہے۔ ایٹمی طاقت ان کے پاس، مادی اسباب ان کے پاس، تیل کے ذخائر ان کے پاس، سونے چاندی کے پہاڑ ان کے پاس، ہیرے کی کانیں ان کے پاس،
ایٹمی طاقت ان کے پاس، لیکن اس وقت وہ اتنا پریشان ہے اور پریشان ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اس قسمہ پرسی کے عالم کے اندر جب 74 سال سے اس ملک کے اندر ایک ہی نعرہ ہے، روٹی کپڑا مکان، جس قوم کو روٹی کپڑا مکان میسر نہیں، یہ قوم اتنے سکون سے سوتی ہے اور صبح پھر دوبارہ ایک نوجوان بچوں کو بلا کر کہتا تھا اس میں چھلانگے مارو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے کہ بلال کیوں روتا ہے؟ کہ کملی والے سچ تو کہہ رہے ہیں، جب نوجوان شریر عباد چھلانگے مارا کرتے تھے میری پسلیوں میں سے ٹک ٹک کی آواز آیا کرتی تھی۔ فرمایا بلال دکھڑوں کو بھول جاؤ، ان کے گلوں کو بھول جاؤ، تم میرا چہرہ دیکھو۔ صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ کملی والے بتائیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کون ہے میرے مہمانوں کو لے کے جائے گا؟ سارے صحابہ باہر آئے، ایک ایک ہاتھ پکڑ کے آؤ بھائی جی، آؤ چاچا جی، آؤ ویر جی، آؤ میرے گھر چلو۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہ بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں، اس نے ضمانت دے دی، رب کعبہ کی قسم ہم تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ سارے میزبان ایک ایک مہمان لے گئے، ادھر میزبان ایک بچا، ادھر ایک مہمان بچا۔ میزبان سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا کیا بات ہے تیرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں؟ پتہ یہ کون ہے جس کی بیوی نے کہا تھا خدا کے بندے آج تو کچھ گھر میں لے کے آئی ہو، 5 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی حکم فرماؤ کہ کیا تو میرے مہمان کو لے کے جائے گا؟ کہ الحمدللہ، کیا تیرے گھر کے اندر کھانے کو کچھ ہے؟ اٹھ کے کھڑا ہوا، نہ کہا چہرے پہ کمزوری بھوک کی وجہ سے نظر آ رہی تھی، اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے کہنے لگا اللہ کی بڑی شوق ہے جی، آپ کو پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا مہمان گلہ نہیں کرے گا۔ کعبے کے رب کی قسم اللہ نے میرے دسترخوان پہ برکت دی تو میں آپ کے مہمان کو رجا کے بھیجوں گا۔ مکے کا قیدی کہہ رہے، کافر کہہ رہے، میں دیکھ رہا تھا پیر لڑکھ رہے تھے، چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ گھر کے 2 فٹ کے فاصلے پہ میزبان کو کھڑا کر دیا، مہمان کو کھڑا کر دیا، کہنے لگا ٹھہریے ابھی اندر سے ہو کے آتا ہوں۔ چپکے سے بیوی کو کونے میں لے گیا، کہا خبردار آواز باہر نہ نکلے۔ نبی کے مہمانوں کے کانوں میں پڑ گئی، ختم نبوت کی پگڑی پہ انگلی اٹھ جائے گی، کیا کہیں گے یہ کیسے غلام ہے مہمان کو 2 روٹیاں بھی نہ دے سکے۔ کہنے لگی اللہ کے بندے تجھے پتا کوئی نہیں، 4 دن ہو گئے گھر کے اندر کچھ کھانے کو نہیں پکا۔ آج یہ سامنے والے گھر میں جو میری سب سے قریبی سہیلی، جو میری بچپن کی دوست رہتی ہے، اس کا شوہر پتہ نہیں آٹا اتنا لے کے آیا کہ 4 پیڑے بن گئے۔ 2 روٹیاں اس نے اپنے گھر میں پکا کے رکھی، 2 میرے پاس اس نے بھیج دی، شام سے میں نے اتاگ میں رکھی ہے۔ تیری غیرت مجھے ماننے آ رہی ہے، میں جاتی ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، رال میری ٹپکتی ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ میں اتڑیاں بل کھاتی ہیں۔ میں روٹی کا دسترخوان اٹھا کے دیکھتی ہوں، مسکرا کے آتی ہوں، میرا گھر والا آئے گا، دونوں اکٹھے کھائیں گے، لیکن کیا پتا قسمت آج ساتھ نہیں دے رہی، کیا پتا آج پھر کھانے کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہماری خیر ہے، کوئی بات نہیں ہماری خیر ہے، ایسا کر مہمان کو لے کے آتا ہوں۔ دسترخوان لگا، کہنے لگی عرب کا دستور ہے مہمان اکیلا نہیں بیٹھتا، میزبان ساتھ بیٹھا کرتا ہے۔ سارے ساتھی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں بھائی، بیٹھے رہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، خلافت راشدہ۔ یہاں سے تھوڑا اس طرف سے راستہ بنا دیں مجھے۔